السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد نبی وسلم۔ الحمد للہ حدیث کا موضوع قربانی چل رہا ہے، بس 3 دن ہے باقی انشاءاللہ تعالی۔ کل یعنی پیر ہے، پیر کے بعد منگل کے دن یہاں عرفہ کا دن ہے، اور یہ دنوں کی بڑی فضیلت آپ کو بتائی گئی ہے۔ جو عرفے کا دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال کے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ عرفے کا دن خاص جو رکھتا ہے تو اس کے لیے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ صحت اگر دیا ہے تو جو ہے اگر صحت اچھی ہے تو برابر رکھنے کی کوشش کرے، ورنہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بہرکیف اور رہا، اور ذی الحج جو یوم النحر، جو 10 ذی الحج جس کو عید کا دن کہتے ہیں، قربانی کا دن بھی کہتے ہیں، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دیا ہے ہمیں تو جو ہے قربانی کرنے کی کوشش کرے، نیت کرے، تو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت برکت ہے۔ دیکھیے جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان ساری عبادتوں کے پیچھے اگر آپ لاجک سمجھے، کانسیپٹ سمجھے، تو جو ہے صرف امت کو فائدہ پہنچانا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے آپ جو کاٹتے ہیں، نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ صرف آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ آپ کس نیت، کس فکر کے ساتھ، کس خوش دلی کے ساتھ یہ عمل انبیاء کی سنت کو آپ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کو صرف تقوی پہنچتا ہے، بقیہ سب چیز گوشت سب چیز ہم ہی کھانے والے ہیں۔ تو اور جتنی بھی چیزیں دیکھیے گا، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کسی دوسری امت کو فائدہ ہو جانا، دوسری قوم بھائیوں کو فائدہ ہو جانا، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ عید کے سے پہلے آپ جو کیا بولتے فطرہ دیتے ہیں۔ آپ سب چیزوں کے اندر دیکھیے، آپ انسان کی بھلائی ہونا ہے، انسان کی خیر ہونا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ قربانی کے بھی کی اگر کانسیپٹ سمجھے تو یہی ہے، خریدنے والے جس سے جانور خریدنے اس کو فائدہ ہے، جو جانور پال کے بیچ رہا اس کو فائدہ ہے، جو جانور ذبح کر رہا، کاٹ رہا اس کو فائدہ ہے، جو صاف صفائی کر رہا ہے اس کو فائدہ ہے، جو گوشت جس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں، اڑوس پڑوس، دوست احباب، غریب شریف، سب کو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، سب دوسروں کا فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بولتے تم یہ میرے واسطے کر رہے ہیں، بولتے فائدہ کس کا ہو رہا؟ قوم کا ہو رہا۔ الخلق عیال اللہ من لا یرحم لا یرحم، اس لازم کی حدیث شریف ہے۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو ان پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم نہیں کیا جاتا، نہیں کرتا۔ تو ہر چیز کے اندر کیا ہے، دوسروں کا فائدہ ہے، اور اس میں ہم کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو صاحب نصاب قربانی دیتا ہے، اس گھر والے کے لیے، اس خیر و برکت کے لیے قربانی دعا کرتی ہے، کہتے ہیں آنے والے سال تک کے لیے۔ تو خوش دلی کے ساتھ کوشش کرے۔ ہاں بعضوں کو سہولتیں نہیں ہیں، جیسے امریکہ میں ہے، غیر جگہ ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں مگر آپ کاٹ نہیں سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، بہت مہنگا ہے، کوئی بات نہیں، ایسی صورت کے اندر آپ بڑے جانور کے اندر حصے میں مل جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں تو ہر ایک کی استطاعت ایسی ہے، ایون اسٹوڈنٹس تک بھی میں سمجھتا ہوں قربانی دے سکتے ہیں، بڑی مشکل سے $40 سے $50 کے اندر ایک گائے کے اندر حصہ مل جا سکتا ہے، وہ چاہے انڈیا میں بولیے، نیپال میں بولیے، پاکستان میں بولیے، کہیں بنگلہ دیش میں بولیے، $50 کے اندر قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کاٹنے کی سہولت نہیں ہے، تقسیم کرنے کی سہولت نہیں ہے، ساری چیزیں نہیں ہیں، تو آپ کم از کم ہم گائے میں حصہ مل سکتے ہیں۔ نہیں اگر استطاعت ہے ماشاءاللہ سے تو بالکل بکری کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اجر و ثواب دینے والا ہے۔ اس کو خوش دلی کے ساتھ کرنا۔ ارے نہیں میرے پاس قرضہ ہے، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی یہ ہے، ایسا نہیں، ہمارے پاس سہولت نہیں ہے، میں خود جو ہے کیا بولتے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں یا کاٹ نہیں سکتا ہوں۔ بے شک مانا ساری چیزیں ہیں، صحیح ہے، آپ کم از کم حصہ مل سکتے ہیں۔ یہیں پہ بھی جو ہے مسجد کے اندر بھی اناؤنسمنٹ والی چیز ہے کہ جو ہے کیا بولتے ہیں امریکن ایڈ کی طرف سے وہ لوگ بھی قربانی کے لیے $55 لے رہے ہیں۔ غریب ممالک کے اندر جو ہے جانور ذبح کر دیتے ہیں، تو $50-55 کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اگر اس حیثیت ہے برابر کرنا چاہیے۔ ہم دوسری جگہ بے تحاشا خرچنے کے واسطے سوچتے ہیں، اور یہ تو جو ہے عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، اس کے بارے میں ہم جو ہے کیا بولتے ہیں دل کو بڑا کرنا چاہیے، خوش دل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مستحقل ہوں گے غریب ممالک کئی جگہ ہیں، آپ تقسیم کرا دیجیے گا، آپ دے دیجیے گا، آپ حصے میں شریک ہو جائیے گا۔
انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک قطرہ خون گرنے سے پہلے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی لکھی جاتی ہے. اندازہ لگائیے آپ. تو اس کو جو ہے اس کو معمولی مت سمجھیے. یہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور جو ہے اس طریقے سے اس کو خوش دل کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے. اور بار بار یہ موقع نہیں آتے، پتہ نہیں آئندہ سال تک ہم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، پتہ نہیں پھر ہم کو یہ چیزیں نصیب ہوتی نہیں ہوتی. تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا، خوشی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش اپنی بھی طرف سے کریے. اگر ماں باپ باحیات ہے ان کی طرف سے بھی کریے. اگر ماں باپ باحیات نہیں ہیں، مرحومین ہیں، مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے، مرحومین کی طرف سے بھی کرتے ہیں. آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے، جو مرحومین جس کی طرف سے کر رہے ہیں ان کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. یہ بھی ثواب جاریہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاکید کیے تھے کہ میرے بعد میں جو کیا ہوتے تم ایک جانور ذبح کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے. پوچھا گیا آپ کی تو حیثیت بھی نہیں ہے، آپ ایک جانور تھے، آپ 2 کیوں؟ تو بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تاکید کیے تھے کہ جو ہے ایک جانور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں. تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے ماں باپ کی طرف سے بھی اگر ہو سکا تو کریے. اگر استطاعت ہے، اللہ کے بندے جن کو توفیق دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو ہے قربانی کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے. تو یہ بڑا عمل صالح ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس عمل صالح کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.